آج کی یہ جو ویڈیو ہے میں بحیثیت پاکستانیوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، چاہے کہ پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، جو فوج کے خلاف جو سازشیں رچا رہے ہیں وہ بھی سن لیں، جو پاکستانی وہ بھی یہ بات سن لیں کہ آج دیکھیں پاکستان پر اچھا دور بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں۔ مشکلات اس طریقے سے بڑھ رہی ہیں کہ ہماری آرمی کے خلاف ہر طریقے سے پروپیگنڈا رچایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص پاکستان کے اندر جو جماعتیں ہیں، بلوچستان کے اندر دیکھا جائے، KPK کے اندر دیکھا جائے، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ چونگڑے بچونگڑے اب کھڑے ہو گئے۔ ہر وہ نعرہ جو فوج کے خلاف لگاتے ہیں، اب جس طریقے سے منظور پشتین کو دیکھو، یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، جبکہ دہشت گردوں کو انہوں نے خود پناہ دی ہوئی ہے۔ جب آرمی دہشت گردوں کو مارتی ہے تو یہ لوگ اب اپنے ساتھ کچھ لوگ چونگڑے بچونگڑے لے کر روڈوں پر نکل آتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر بھی، اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ ایسے فسادی لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو سازش ہے، 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں، جو سازش کرنے والے ہیں بہت سارے ایسے، ان میں شاید کچھ سمجھدار عقل شعور رکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو ان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں، آپ ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ 2 منٹ کے لیے آرمی اگر نہیں ہے تو کیا آپ کی ریاست کے اندر غزہ سے برے حالات ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ شام سے برے حالات ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طریقے سے ہندوستان نے قبضہ کر کے وہاں پر ظلم کیا، کیا آپ پر یہ ظلم ہوگا یا نہ ہوگا؟ آپ کو تو پھر پناہ بھی کوئی نہیں دے گا۔ آپ نے افغانستان کے لوگوں کو پناہ دی ہے نا، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ نے مہاجرین کو کراچی سے، ہندوستان سے آئے جو مہاجرین تھے ہمارے بھائی، ان کو پناہ دی ہے نا، آپ کو تو کوئی نہیں دے گا۔ جو کشمیر سے آئے تھے مہاجرین پاکستان کے اندر جو آئے، ان کو آپ نے پناہ دی ہے نا، آپ کو تو کوئی نہیں دے گا۔ آپ کو تو ہر طریقے سے اس لیے گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کی آرمی کے خلاف اکسایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آرمی کے خلاف جو ہے عوام کو کھڑا کر دیا جائے، چونکہ ڈائریکٹ آرمی سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ ہندوستان کی فوج آپ نے دیکھ لیا، ڈائریکٹ نہیں لڑ سکی۔ اب اس کے علاوہ دنیا کی جتنی طاقتیں، بالخصوص اسرائیل، وہ ڈائریکٹ ہماری ریاست سے نہیں لڑ سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ حال ہوگا جو ساری زندگی یاد رکھے گا، اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ تو اب ڈائریکٹ جب وہ نہیں لڑ سکتا تو کوشش تو انہوں نے کرنی ہے کہ ریاست کو کسی بھی طریقے سے کمزور کیا جائے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو، ان کے پاس جو آپشن بچتا ہے وہ کیا ہے کہ فوج کمزور کر دو۔ فوج جیسے کمزور ہوئی، ریاست خود ہی کمزور ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس طریقے سے غزہ کے اندر آج دیکھیں، دنیا کے سامنے اگر کشمیر میں ظلم ہو، انڈیا میں ہو، غزہ میں ہو، شام میں ہو، چیچنیا میں ہو، بوسنیا میں ہو، جہاں پر ظلم ہو، وہاں پر پاکستان سے آواز کیوں اٹھتی ہے؟ پاکستان کی آرمی اب غزہ میں جا رہی ہے تو کیوں جا رہی ہے؟ دیکھیں، دنیا کے جو کفریہ طاقتیں ہیں، ایک طرف اگر اسلام اور کفر کی بات کی جائے، کفریہ طاقتیں ہمیشہ اکٹھی کھڑی ہوتی ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ بھی یہ سمجھتی ہے، پاکستان کے ادارے بھی یہ سمجھتے ہیں، پاکستان کی فوج بھی یہ سمجھتی ہے۔ تو اب جب یہ سارے اکٹھے کھڑے ہو کر، تو بظاہر سے ہو سکتے ہیں انہوں نے مفادات اپنے رکھے ہوں، پاکستان سے دوستی قائم کر رکھی ہوں، لیکن اندر کی بات سب کو پتہ ہے، دوستیاں رکھنے کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے پیٹھ پر چھرے مارے جائیں۔ اس چھرے جو ہے، چونکہ ڈائریکٹ آ کر وہ میدان میں لڑ کے تو نہیں مار سکتے، اب وہ عوام کے ذریعے، سویلین کے ذریعے۔ اب طریقہ کار دنیا کا اس وقت یہی ہے کہ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکتے نا، اس کی عوام کو فوج کے خلاف کرو، تاکہ فوج کمزور ہو اور ریاست پر قبضہ کرنا یا ریاست کو غلام بنانا بہت آسان ہے۔ آج یہی فوج، 2 منٹ کے لیے آپ سوچیں، اگر یہ پوری فوج جو ہے غزہ کے اندر تعینات ہو، اسرائیل کا باپ بھی وہاں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے، آج اگر پاکستان سے فوج کو پیچھے کر دو یا کمزور کر دو کسی بھی طریقے سے، تو یہاں ریاست کا آپ کو پتہ کیا حال ہوگا۔ آج دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو، وہاں ریاست پاکستان ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کی کھڑی ہوتی ہے، ہر طریقے سے کوپریٹ کرتی ہے۔ بہت ساری باتیں جو میڈیا پر نہیں بتا سکتے، لیکن بہت ساری باتوں میں اندرونی طور پر ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کوپریٹ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حال ہی میں ایران کا جو معاملہ آیا، باقاعدہ طور پر تو پاکستان نے شاید اس طرح بیان نہیں دیے، لیکن ایران کے پارلیمنٹ سے آواز آئی کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ پوری مدد کی ہے۔ اور بالخصوص جہاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آرمی چیف جنرل آصم منیر صاحب کا کھلا موقف تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں تک کوپریٹ کی بات ہے، اندرونی طور پر وہ ایران نے پھر خود بتایا ہے۔ فلسطین کے لوگوں نے کیا نعرہ نہیں لگائے، شام کے لوگوں نے کیا پاکستان کے نعرے نہیں لگائے، دنیا میں آج مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا پاکستان کے نعرے نہیں لگ رہے؟ کیوں لگ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اگر مسلمانوں کی سب سے عظیم ریاست ہے وہ پاکستان ہے، اور دنیا کے سامنے یہی رکاوٹ ہے۔ اس کو ختم کرنا ہے، کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آرمی کمزور ہو جائے۔
پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔